سزائے موت کا موجودہ کیس سے تعلق نہیں، یہ ضیاء دور ہے، نہ ہی مارشل لا لگا ہے۔ اگر مارشل لا جیسی صورتحال ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت کا آگاہ کیے بغیر ملزمان کا ٹرائل شروع نہ کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے کہ جب ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا تو حکم امتناع کس چیز کا دیں؟ نوٹ کر رہے ہیں کوئی ٹرائل نہیں شروع کیا جائے گا۔ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیکیوشن ہی کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اپیل سنیں گے، لیکن اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں قصوروار قرار، اسپیشل پروسیکیوٹر نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں تفتیشی رپورٹ جمع کرا دی۔ کہا مزید تفتیش کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور موبائل فون درکار ہے۔ اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کی پہلے گواہ وقاص ملک پر جرا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نیب راولپنڈی میں پیش، بیان ریکارڈ کروا دیا۔ توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تحائف بیچنے سے ملنے والی رقم کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا چوری چھپانے کے لیے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت سے غیر حاضری بزدلی کی نشانی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ کہا اس شخص نے کرسی کی لالچ میں قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا، اداروں پر الزام لگایا۔ سائفر سے بڑا جھوٹ سامنے نہیں آ سکتا۔ ہماری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے، لیکن پی ٹی آئی نے عالمی سطح پر ملک کو تنہائی میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ ملک میں نگراں سیٹ اپ اور عام انتخابات کے لیے بھاگ دوڑ میں تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کی بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی۔ موجودہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ زیر غور۔ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ مذاکراتی کمیٹی ناموں پر مشاورت کرے گی۔ نگراں سیٹ اپ میں کون کون شامل ہوگا؟ بات چیت بھی ہوگی۔ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ۔ جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں، جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں۔ پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے، اس کو نیچے جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف معاہدے میں سخت شرائط کی افواہیں چل رہی ہیں۔ زراعت اور تعمیراتی شعبے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی یقین دہانی، کہا گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسی سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا رہا۔ کریڈیبلٹی گیپ کی وجہ سے نوا ریویو تاخیر کا شکار ہوا۔ 8.7 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں موجود ہیں۔ حکومت کے غلط فیصلے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے مئی 2023 تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ مئی اور جون میں جب آئی ایم ایف سے واپسی پہ رابطے ہوئے تو آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس پروگرام کو ٹائم لیپس ہونے کی وجہ سے بند کر دیا۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران بولے، حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام تاخیر کا شکار ہوا۔ حکومت نے 9 سے 10 ماہ ضائع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کا اپنا پروگرام ہوگا۔ شفاف انتخابات ہوئے تو نئے پروگرام پر عمل ہوگا۔ ہماری مشروط رضامندی الیکشن تک ہے۔ آج سے آپ کے خوشی کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ 20 لاکھ گھروں کی تعمیر سے ایک انقلاب شروع ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب، بولے اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو غریبوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ جس کے گھر کا نقصان ہوا اس کو گھر اور مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ امداد پہنچائیں۔ کراچی پر کالے بادلوں کے ڈیرے، گرد آلود تیز ہواؤں کے جھکڑ، شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گلشن معمار، بیریا ٹاؤن، سوراب گوڈ اور دیگر علاقوں میں تیز بارش، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ناگن چورنگی اور شادمان ٹاؤن کا نالا اوور فلو ہونے سے پانی سڑکوں پر آ گیا۔ ناگن چورنگی کے اطراف کی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔
بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں سیلابی ریلے سے تباہی، فصلوں کے ساتھ ساتھ زمین بھی دریا برد ہونے لگی، متاثرہ افراد شدید مشکلات کا شکار۔ قصور کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافہ، سطح 18 فٹ سے زیادہ ہو گئی، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، مکینوں کا علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گلیشیئر پگھلنے سے دریائے چترال بفر گیا، ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکیں اور پل متاثر، کئی مکانات زیر آب۔ اپر چترال کے گاؤں میرا گرام میں سیلابی ریلے سے تباہی، 5 مکانات تباہ، فصلوں، باغات اور جنگلات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گجرانوالہ، وزیر آباد، کھاریاں اور سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں سے جل تھل ہو گیا۔ اسلامی ممالک کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج غیر مؤثر، ملعون شخص نے آئندہ 10 روز میں قرآن پاک کی مزید بے حرمتی کا اعلان کر دیا۔ عراقی حکومت کا سویڈن کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کا تمام مسلم ممالک سے سویڈن کے سفارتکاروں کو نکالنے اور اپنے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کو گھناؤنا عمل قرار دے دیا۔ پاکستان کی سویڈن میں اسلاموفوبیا اور توہین قرآن پاک کے بار بار ہونے والے واقعات کی مذمت، سویڈش حکام سے واقعات کی روک تھام پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا دہشت گردی پاکستان کے لیے سنجیدہ مسئلہ ہے، دہشت گردی کے مسئلے کو کئی بار افغانستان سے متعدد فورمز پر اٹھایا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں 2 افراد کی میتیں 2 پروازوں سے لاہور اور اسلام آباد پہنچی ہیں۔ باجوڑ میں پھر دہشت گردی کی کوشش، تحصیل لوئی مامونج میں گاڑی پر دھماکہ، 4 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ پشاور حیات آباد میں ایف سی گاڑی پر خودکش حملے کی تحقیقات جاری، ذرائع تفتیشی ٹیم کے مطابق خودکش حملہ آور معذور اور شدید بیمار تھا، حملے کے وقت یورین بیگ لگا ہوا تھا، گاڑی میں ویل چیئر بھی موجود تھی، معذوری کی وجہ سے کار خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی، جائے وقوع سے برآمد موبائل فون ممکنہ طور پر حملہ آور کا ہو سکتا ہے۔ یزیدی فوج کا سالار لعین عمر ابن سعد 3 محرم کو لشکر کے ساتھ دشت نینوا پہنچا، نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے خیام حسینی ہٹا دیے گئے، اسی روز لشکر حسینی پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ امام علی مقام سے بیت یزید طلب کرے۔ 3 محرم کی بندش آپ کے بعد خیام حسینی میں پانی کا ذخیرہ 7 محرم کو ختم ہو گیا۔